حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے اپنی ہم جنس پرست قوم کا ساتھ کیوں دیا؟ ایک ایسا سوال جو نہ آج تک کی زاویے سے پوچھا گیا ہے نہ سوچا گیا ہے۔ سوشل میڈیا کی دنیا میں بنائی جانے والی یہ پہلی ویڈیو ہے جس ٹاپک پہ بنائی جا رہی ہے۔ سلام دوستو، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کے متعلق۔ آپ ذرا تھوڑا سا سوچیں کہ ایک شادی شدہ عورت ہو، اس کا شوہر موجود ہو، شوہر بھی عام انسان نہیں ہے بلکہ اللہ کا نبی ہے۔ عام انسانی جذبات میں ایک عورت کیسے برداشت کر سکتی ہے کہ اس کا شوہر فطری طور پر عورت کی بجائے مردوں کی طرف جنسی طور پر مائل ہو؟ قرآن میں واضح موجود ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اپنے شوہر کی نجات پانے والی جماعت میں شامل نہ تھی۔ سوال یہ ہے کہ وہ اپنی قوم کے ساتھ کیوں کھڑی تھی؟ اپنے شوہر کے ساتھ جو نبی بھی ہے اس کے خلاف کیوں کھڑی ہو گئی تھی؟ کیا واقعی وہ ہم جنس پرستی کو پسند کرتی تھی یا اس فعل کو پسند کرتی تھی، یا ایک بگڑے ہوئے معاشرے میں اس کے رہ کے اس کے ذہن میں صحیح اور غلط کی پہچان یا حدیں تبدیل کر دی تھی؟ کیا انسان سماجی طور پر اس حد تک جا سکتا ہے کہ وہ اپنے انتہائی قریبی انسان جو اس کا شوہر بھی ہے، جو نبی بھی ہے، اس کی بات کو چھوڑ کر اپنے معاشرے کی بات کو، وہ معاشرہ بھی وہ جو ایک غلط فعل کو صحیح قرار دینے جا رہا ہے اس کو درست سمجھ رہی ہو؟ ایک ضروری وضاحت، ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ حضرت لوط کی بیوی خود بھی اس فعل کی مرتکب تھی یا وہ اس فعل کو پسند کرتی تھی۔ قرآن میں یہ بات نہیں ہے۔ قرآن میں بس یہی بات ہے کہ وہ اپنے شوہر کی نجات پانے والوں جماعت میں شامل نہ تھی۔ اگر واقعی وہ اپنی قوم کے ساتھ کھڑی تھی، ایک شادی شدہ عورت آخر اس معاشرتی نظام کو کیسے قبول کر سکتی ہے جس کے خلاف اس کا شوہر کھڑا ہوا ہے؟ تو آج ہم اسی سوال کا جواب تلاش کرنے جا رہے ہیں کہ اس کے متعلق علم نفسیات کیا کہتی ہے، اس کی وضاحت کیسے ہوتی ہے۔ دیکھیں، اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی غلط رویے کا دفاع کر رہا ہے، کسی غلط رویے کو ڈیفینڈ کر رہا ہے، تو وہ یقیناً خود بھی اس کو پسند کرتا ہوگا۔ یہ ضروری نہیں ہے۔ بعض اوقات انسان کبھی کسی چیز کا دفاع اس لیے بھی کرتا ہے کہ وہ اسی ماحول میں پلا بڑا ہے، اس کے ارد گرد کے لوگ اسے نارمل لیتے ہیں، اس کے خاندانی اور سماجی نظام اسی سے جڑا ہوا ہے، اسے اپنی قوم سے الگ ہونے کا خطرہ ہے، اپنی قوم سے الگ ہونے کا ڈر ہے، اور اس سے بڑھ کر کے جو انسان مسلسل دیکھتا رہتا ہے وہ اس کے لیے نارمل بن جاتا ہے۔ اب دیکھیں، برائی نارمل کیوں بن جاتی ہے کہ جب والدین اسے نارمل سمجھیں، جب پڑوسی اسے نارمل سمجھے، اس کے دوست اسے نارمل سمجھے، اور سب سے بڑھ کر پورے معاشرہ اسے نارمل سمجھے، تو بچے کے ذہن میں یہ چیز شروع سے غیر معمول نہیں بن جاتی، کیونکہ وہ مسلسل دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو سادہ سی دوں، دیہات میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دیہات کے لوگ جو کچھ ان پڑھ قسم کے لوگ ہیں وہ انتہائی غلط غلیظ قسم کی گالیاں دیتے ہیں، اور وہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے ارد گرد کون بیٹھا ہوا ہے، بچے بیٹھے ہوئے ہیں، عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، بس وہ گالیاں دے دیتے ہیں، اور انہیں کچھ برا فیل نہیں ہوتا، گلٹی فیل نہیں ہوتا کہ ہمیں یہ گالی نہیں دینی چاہیے تھی، کیونکہ ان کے لیے نارمل بن چکی ہے۔ پھر انسان کا ذہن کبھی یہ نہیں سوچتا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، بلکہ وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر یہ سب لوگ کر رہے ہیں تو پھر یہ غلط کیسے ہو سکتا ہے۔ تو یہیں پہ جو ہمارا سوال ہے وہ یہی ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کے مسئلے کو ہم، یا حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کے معاملے کو ہم سمجھتے ہیں۔ ایک عورت مسلسل ایسے معاشرے میں رہ رہی ہے جہاں ایک خاص جنسی رویہ عام ہو چکا ہے اور ارد گرد کے لوگ اسے غلط نہیں جانتے، تو وہ کبھی ان کے ساتھ کیوں ہو رہی ہے جبکہ شوہر کہتا ہے یہ غلط ہے؟ تو اس معاملے میں اس کے سامنے شوہر اور قوم کا اختلاف ہے، اس کے سامنے دو دنیایں کھڑی ہوئی ہیں، ایک طرف اس کا شوہر ہے، دوسری طرف پورا معاشرہ ہے۔ یہاں ایک انتہائی طاقتور چیز کام کرتی ہے، معاشرتی شناخت جسے کہتے ہیں، کہ میں کس کے ساتھ ہوں۔ اس کا خامند جو خاندان جو ہے اس کا، میں اس خاندان سے ہوں، میں اس قوم سے ہوں، میں اس معاشرے سے ہوں۔ جب اس کی شناخت گروہ کے ساتھ جڑ جاتی ہے، کسی گروہ کے ساتھ مل جاتی ہے، وہ اپنے گروہ کی غلطی کو پھر انسان ڈیفینڈ کرنے لگتا ہے۔ یہی حضرت لوط کی بیوی کا مائنڈ سیٹ تھا کہ اگر میں اپنے معاشرے کے خلاف کھڑی ہو گئی تو میں خود کہاں کھڑی ہوں گی۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی انسان سچائی سے زیادہ اپنے گروپ کی شناخت کی حفاظت کرنے لگتا ہے۔ خطرناک مرحلہ کب آیا؟ مرحلہ خطرناک اس وقت شروع ہوا کہ ایک طرف اس کا شوہر تھا جس سے وہ چاہتی تھی، ایک طرف وہ پورا معاشرہ تھا جس کے ساتھ سالوں سے وہ رہتی تھی۔ اب اس کے سامنے ایک طرف شوہر کی بات ہے، شوہر کہتا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے نظام کے خلاف ہے، معاشرہ کہتا ہے یہ تو ہمارے لیے نارمل ہے، اس سے تو ہمیں کوئی گلٹی فیل نہیں ہوتا۔ اس کے ذہن میں
कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। इंसान इस जहनी कशमकश को ख़त्म करने के लिए एक हकीकत को कबूल नहीं करता, बल्कि वो अपने मौजूदा यकीन को बचाने की कोशिश करता है। यही कुछ हज़रत लूत की बीवी कर रही थी कि अगर मेरी कौम गलत है तो फिर मेरी पूरी ज़िंदगी का माहौल कैसे गलत हो सकता है। ये मानना बहुत मुश्किल था। तो उसका दिमाग आसान हल की तरफ जाता है कि मेरा शौहर ही गलत है। ये वो मकाम है जहाँ इंसान सच्चाई की बजाय अपनी मौजूदा दुनिया को बचाने की कोशिश करता है। तो आइए दोस्तों, थोड़ा सा आज हम अपना मुहासबा करते हैं कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी के वाक़े से सबक लेते हुए कि आखिर क्या हमारे अंदर दलील को कबूल करने की ताकत है। अगर हम अपने ग्रुप की शनाख्त को बचाने के लिए गलत अक़ायद का प्रचार कर रहे हैं, गलत बातों को डिफेंड कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि हमारे जहन में भी यही है कि हमारा पूरा माशरा ये कर रहा है, तो हमारे लिए नॉर्मल है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। ज़रा अपना मुहासबा कीजिए, देखिए कि जब आपके सामने दलील आती है, जब आपके सामने आर्गूमेंट्स आते हैं, तो क्या आप दलील की रोशनी में अपनी राय को बदल लेते हैं, या अपने माशरे की या अपनी माशरती शनाख्त बचाने के लिए आप हक़ की और सच की आवाज़ के ख़िलाफ़ हो जाते हैं। थैंक यू सो मच।